وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین سامعین، عمل صالح کے دنیاوی اور اخروی فوائد، اس موضوع پر سلسلہ وار ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے عمل صالح کے 10 دنیاوی فوائد آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے عمل صالح نیک عمل کے اخروی فوائد پر، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس اعتبار سے اس کے فوائد کیا کیا ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا بدترین موت سے نجات پاتا ہے۔ اس دنیا سے جانا وہ بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت ہی بدترین موت مرتے ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ منظر ہوتا ہے ان کی موت پر، لیکن اگر آدمی نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس مرحلے کو بھی آسان کرتا ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المعروف الی الناس، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ معروف مطلب نیکی ہوتا ہے، اچھے کام کرنا، بھلائی کرنا۔ یقی صاحبہ، بھلائی کرنے والے کو اس کا یہ عمل بچاتا ہے مساری السوء والآفات والہلکات، یعنی آفتوں سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، تباہیوں سے بچاتا ہے۔ جو نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے، بری موت سے، تباہیوں سے، بربادیوں سے بچاتا ہے۔ بری موت کی ایک اور شکل ہوتی ہے کہ آدمی کی موت خیر پر نہ ہو، یعنی برے اعمال پر، شرک پر کسی کی موت ہو، گناہ پر کسی کی موت ہو، بدکاریوں پر کسی کی موت ہو، یہ بھی بری موت ہے۔ لیکن جو نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے آخری لمحات میں اسے نیکی کی توفیق دے دیتا ہے، وہ اچھے کام کرتے کرتے اس دنیا سے جاتا ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا استعملہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے استعمال کرتا ہے۔ فقیل کیف یستعملہ یا رسول اللہ، تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسے کیسے استعمال کرتا ہے؟ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، کہ اللہ تعالیٰ ایسے استعمال کرتا ہے کہ موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری کے حدیث سے انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایک انسان موت سے پہلے جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسی پر اٹھایا جاتا ہے، اسی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ اخروی فوائد میں سے پہلا فائدہ عمل صالح کا یہ کہ اس کی موت جو ہے اچھی حالت میں ہوتی ہے، خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ نیک عمل کا اخروی اعتبار سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اخروی اعتبار سے ایک مومن راحت محسوس کرتا ہے۔ جب آدمی مرنے کو آتا ہے تو اس سے بڑی فکر ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ایک خوف ہوتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ اچانک، کیونکہ موت بتا کے تو آتی نہیں، اچانک موت آ کے کھڑی ہوگی تو آدمی کا اگلا سفر کیسا ہوگا یہ وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیک ہے
اچھے اعمال کرتا ہے تو موت آ جائے، اچانک موت آ جائے تو بھی اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، بلکہ اگر وہ ذرا سا بھی گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو فرشتے اس کو تسلی دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ فصلت آیت 30-31، اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک ہے، اور رب کو ایک ماننے کا مطلب رب کی عبادت کرنا ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر ڈٹے رہے، اللہ کو ایک مانا اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اس کو بند نہیں کیا، تو تتنزل علیہم الملائکۃ، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی ان کی موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو مت، پریشان مت ہو، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت، جنت مبارک التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اب بتائیے کتنی آسان موت اس کی ہوگی کہ فرشتے جان نکالتے وقت ہی کہتے کہ تم جنتی ہو، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی تسلی کیا ہو سکتی ہے کہ موت کا فرشتہ کہہ دے کہ بھئی آپ تو جنتی ہو، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ کم نصیب ہوگا عمل صالح سے کہ آدمی نیک عمل کرے اور اس کو کرتا رہے زندگی بھر، تو فرشتے اس کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو آگے کا جو سفر ہے، اس کا جو غم ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، جنتیں بتا دیتے ہیں۔ یہ دوسرا فائدہ ہے، اگلے مراحل کے تعلق سے مرنے والا مطمئن ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پیچھے کے تعلق سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے، کہ مرنے والے، جب آدمی مرتا ہے تو دو چیزوں کا خوف ہوتا ہے، ایک مرنے کے بعد آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور دوسرا مرنے کے بعد پیچھے میرے پریوار کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بچوں کے تعلق سے بھی وہ بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو دنیاوی فوائد میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ ایک آدمی مرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، کہ موت کے وقت اگر چھوٹے بچے چھوڑ کر کوئی مرے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، میں ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، اچانک موت آ رہی، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ یعنی باپ وہ عظیم ہستی ہے جو موت کے عالم میں بھی اپنے بچوں کے تعلق سے سوچتا ہے، اس کی سانس اکھڑ رہی ہے لیکن اس لمحے میں اس کو فکر ہوتی ہے میرے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ یہ تو اللہ نے بتایا، ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ مرنے والا کیا سوچتا ہے، تو قرآن میں اللہ نے بتایا تو پتہ چلا کہ باپ وہ ہستی ہے کہ مرتے دم تک، جان نکلتے وقت بھی وہ احساس ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرے پریوار کا کیا ہوگا۔ تو اس پریوار کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے اگر آدمی نیک ہو تو، اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے کافی ہوتا ہے، چاہے چھوٹے ہوں یتیم ہوں کیسے بھی۔ اس کے تعلق سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ کہف میں کیسے ہے کہ دو یتیم بچوں کی پراپرٹی کو اللہ نے کیسے سیو کیا، ابھی باپ مر گیا، ساتھ میں نبی کے بارے میں بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے پریوار کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پراپرٹی دلائی۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ نیک آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیوی بچوں کی ایسی حفاظت کرتا ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، شاید باپ زندہ ہو تو وہ ان کے لیے وہ نہ کر سکتے جو اللہ کرتا ہے جب آدمی نیک ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو غم ہے اسے مرتے وقت اس کو بھی اللہ ختم کر دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا فائدہ، عمل صالح کا چوتھا فائدہ اخروی اعتبار سے، کہ قبرستان جاتے وقت اس کی جو میت ہے، جنازہ، اسے نہلا کے کفنا کے جب قبرستان لے جاتے ہیں تو یہ جو سفر ہوتا ہے جنازے کو قبرستان لے جانے کا، یہ بھی پرسکون ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہے تو یہ جو مرحلہ طے ہوتا ہے بڑے سکون کے عالم میں، لیکن اگر وہ برا ہوتا ہے، اچھے اعمال والا نہیں ہوتا ہے، تو جنازہ اٹھایا گیا قبرستان تک لے جائے گا، اس بیچ میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔
حدیث ہے صحیح بخاری کی. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضیت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم، کہ جب جنازہ اٹھا کے لوگ اپنے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں، مرد حضرات جنازہ اپنے کندھوں پہ رکھتے ہیں کہ اب چلو قبرستان، تو سب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہے فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ جنازہ نیک کا ہوتا ہے، نیک عمل کرنے والے کا ہوتا ہے، قالت، تو جنازہ کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی، بھائی لے چلو مجھے اور جلدی لے چلو، یعنی لیٹ مت کرو. وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی اگلی جو منزل ہے وہ تو دنیا کے جنجال سے مجھے چھٹی ملی، میرے لیے نعمتیں انتظار کر رہی ہیں، جلدی لے چلو. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، لیکن اگر وہ جنازہ نیک کا نہیں ہوتا ہے، برے آدمی کا ہوتا ہے، تو قالت، وہ کیا کہتا ہے؟ یا ویلھا این یذهبون بها، ہائے بربادی، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یعنی وہ اس کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. یہ تو ایسے ہی جیسے کسی کو پھانسی کی سزا سنائی دی، اب اس کو تختے دار پہ لے کے جا رہے ہیں، تو ایک تو اس کو بتا دیا گیا کہ تمہارا انجام کیا ہوگا، اور پھر اس کو اٹھا کے لے کے جانے چلو. وہ جو سفر کا مرحلہ ہے کیا بیتتی ہے اس پہ. یہی حال ہوتا ہے اس مردے کا، اس جنازے کا جو برا ہے، جس کی جان نکالتے وقت اس کو پتہ چل گیا کہ میں کتنا برا ہوں. اب اس کو نہلا کے کفنا کے قبرستان لے جا رہے ہیں، تو اس مرحلے میں اس پہ کیا بیتتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہاں بھی کیا ہونے والا میرے ساتھ. تو کہتا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یسمع صوتها کل شیء، یہ صحیح بخاری کے الفاظ سے جان لیجیے. یسمع صوتها کل شیء، وہ جب چیختا ہے اس جنازے پہ لیٹا ہوا شخص، وہ مردہ، تو اس کی یہ چیخ، اس کی یہ آواز پوری دنیا سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ وہ چیختا ہے، اس کی آواز نکلتی ہے اور دنیا سنتی ہے، اس کی چیخ و پکار دنیا سنتی ہے، لیکن انسان نہیں سنتا ہے. وَلَوْ سَمِعَهُ صَيْحًا، اگر انسان اس مردے کی چیخ کو سن لے تو بے ہوش ہو جائے گا، گر پڑے گا، وہ اس کو پہنچا ہی نہیں پائے گا قبرستان تک اگر انسان سن لے تو یہ فائدہ ہوتا ہے عمل صالح کا، کہ جنازے کا جو سفر ہے قبرستان تک میت کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اگر وہ نیک ہوتا ہے، نیک نہیں تو بڑا کٹھن ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. پانچواں، ایسی پر بات ختم کریں گے، آج کا درس ختم کریں گے. عمل صالح کا پانچواں جو فائدہ ہے وہ قلبی اعتبار سے ہوئی ہے کہ قبرستان میں دفن کرنے کے بعد ساری چیزیں لوٹ آتی ہیں اپنی اپنی جگہ. لوگ اپنی گھروں کو لوٹ آتے ہیں، رشتہ دار اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، سواریاں ہیں تو وہ لوٹ آتی ہیں، دولت ہے تو وہ لوٹ آتی ہے. دولت سے مراد اس کے مالدار دوست احباب، اس کی دولت کا پورا سرکل وہاں موجود ہوتا ہے اس کی تدفین میں، لیکن وہ واپس آ جاتا ہے. وہاں کوئی رکتا ہے؟ کوئی نہیں رکتا. اگر کوئی رکتا ہے اس کے ساتھ میں تو عمل ہے. چنانچہ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ، کہ میت کو جب قبرستان لے جاتے ہیں تو تین چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں. اس میت کے ساتھ قبرستان تک تین چیزیں جاتی ہیں. فیرجع اثنان، ان میں سے تین میں سے دو واپس آ جاتی ہیں. وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، ان تین میں سے ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے قبر میں، وہ واپس نہیں آتی. فرمایا یتبع اہلہ ومالہ وعملہ، تین چیزیں اس کے ساتھ کون کون جاتی ہیں؟ اس کے اہل و عیال ساتھ جاتے ہیں، پریوار والے ساتھ جاتے ہیں. ومالہ، اس کی دولت بھی ساتھ جاتی ہے. دولت ساتھ جاتی ہے کیا مطلب؟ سونا چاندی ساتھ جاتا ہے؟ نہیں، دولت ساتھ جاتی ہے مطلب اس کی جو دولت کے سرکل کے دوست احباب ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، کوئی کار سے آیا ہے، کوئی کہاں فلائٹ سے آیا ہے،
اتنی دور دور سے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑی بڑی ہستی آئی ہیں، تو یہ ساری دولت ہے جو اس کے ساتھ جاری ہے قبرستان پر. تو اس کے رشتہ دار بھی جاتے ہیں اور اس کی دولت بھی جاتی ہے. وعملہ، تیسرا اس کا عمل بھی ساتھ جاتا ہے، روزہ نماز جو کچھ کیا یہ بھی ساتھ میں جاتے ہیں. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اور دفن کرنے کے بعد اس کا پریوار اور اس کی دولت لوٹ آتی ہے، واپس آتی ہے. وَيَبْقَى عَمْلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے عمل صالح کا کہ قبرستان میں آپ کا ساتھی ہے، ہمارا ساتھی ہے، وہ پلٹ کر نہیں آتا، ہمارا ساتھ دیتا ہے. تو یہ 5 اخروی فائدے ہیں، آخرت کے حساب سے فائدے ہیں. کس کے؟ نیک اعمال کے. پہلا کیا ہے؟ آسان موت ہوتی ہے، موت کے وقت آدمی کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ موت کے وقت اخروی اعتبار سے کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا اس کو لے کے اس کو راحت ہوتی ہے. تیسرا کہ موت کے بعد اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اس کے پریوار کے ساتھ، اس کو لے کے بھی اس کو راحت ہوتی ہے. اور چوتھا کہ قبرستان تک کا جو سفر ہے یہ سفر بڑا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا پرسکون ہوتا ہے، اس کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے، خوشی کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے. اور پانچواں یہ کہ قبرستان میں جب اس کے ساتھ عمل جاتا ہے، سب لوٹ آتے ہیں لیکن عمل لوٹ کر نہیں آتا. وہاں قبرستان میں اس کے چاروں طرف ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے کہ چاروں طرف اس کو گھیرے موجود رہتے ہیں، کہیں نماز ہے، کہیں زکوٰۃ ہے، کہیں کچھ ہے، وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.